बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाएँ। अल्लाह पाक हम सब पर खुसूसी बरक़ात नाज़िल फरमाएँ। अल्लाह पाक जो हमारे बुज़ुर्गान दोस्त अहबाब छोटे बड़े इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ। सर्दी बहुत है दोस्तों, आजकल सर्दी से बचे, आपने आपको भी बचाए, अपने बच्चों को भी बचाए। ये एक आधा महीना ही है, इंशाल्लाह ताला फिर मौसम बेहतर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये मार्केटिंग पे है। बहुत सारे दोस्तों के टेलीफोन मैसेजेस आते हैं कि जी मार्केटिंग करने का तरीका बताएं हमें, कैसे मार्केट की जाए। चीज़ तो हम बना लेते हैं, चीज़ बनाना कोई मसला नहीं है, चीज़ बन जाती है, बन के मार्केट में भी निकल जाती है, लेकिन मार्केट में सेल कैसे करें। तो दोस्तों इस पे बात करता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है। हम लोग क्या करते हैं जी, एक चीज़ बना ली, फ़र्ज़ कर ले हमने डिटर्जेंट पाउडर सर्फ बना लिया, बना के हम लोग मार्केट में निकल जाते हैं। मैं जो दोस्त मेरे पास इधर आते हैं ना जी, उनको मैं ये मशवरा देता हूँ कि मैं पूछता हूँ जी आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। कोई कहता है जी 4 लाख, कोई कहता है 5 लाख। करना क्या है जी आपने? वो कहते हैं जी सर्फ का काम करना है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार आप 4-5 लाख लेके सिर्फ सर्फ का काम ही क्यों करना चाहते हैं, या 10 लाख 15 लाख लेके। और हम लाख पे बात कर लेते जी, आपके पास लाख 2 लाख है तो आप सिर्फ सर्फ का ही काम करना क्यों चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको वीडियोस देखी होती हैं मुख्तलिफ लोगों की, हमारी सबकी, वो सर्फ पे उनका माइंड सेटअप बना हुआ होता है कि जी हमने सर्फ का ही काम करना है। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि यार एक सर्फ का काम आप क्यों करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी फिर क्या करें। फिर मैं उनको मशवरा देता हूँ, यार जिधर आपने 5-6 लाख रुपया लगाना है उधर एक काम क्यों करते हैं, आप 4-5 चीज़ें क्यों नहीं बनाते। ठीक है, दोस्त इस पर बड़ा खुश भी होते हैं और कहते हैं कि जी हमें तो आइडिया नहीं था, आपने बताया। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब मार्केट में हम एक चीज़ लेके जाएंगे ना तो उसकी वैल्यू एक ही होनी है। ठीक है, उसको नहीं पता कि हम 5 लाख से काम कर रहे हैं, 10 लाख से, 15 लाख से या 20 लाख से काम कर रहे हैं। ठीक है, जब हम एक चीज़ लेके जाएंगे तो हमारी भी वैल्यू कोई नहीं होगी। दुकानदार हमारी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, करेगा नहीं करेगा, लेगा नहीं लेगा। इसलिए फिर मैं उनको कहता हूँ कि यार आप 5-6 लाख से 4-5 चीज़ें क्यों नहीं बनाते। ठीक है ना जी, फर्ज कर ले मैं दुकानदार हूँ, आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं कि जी ये हमारा सरफ है जी, ये मैं एक आइडिया देने लगूँ, ये जी हमारा किलो वाला पैकेट है, ये आधा किलो वाला पैकेट है। मैं कहता हूँ जी और क्या है आपके पास? जी बस सरफ ही है जी। अच्छा यार सरफ तो हमारे पास पहले भी काफ़ी लगे हुए हैं, तो ये है वो है, क्या करें फिर आपके साथ वो। अच्छा फिर आइएगा। जब मैं उनके पास लेके जाता हूँ ना चीज़ें, फ़र्ज कर ले मैं गया हूँ, मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास किलो वाला सरफ है, ये आधा किलो है, ये हमारे पास स्वीप है जी, ये हमारा ब्लीच है जी, ये हमारा हार्पिक है जी, ये हमारा लिक्विड डिश वॉश है जी, ये हमारा 10 रुपए वाला साबुन है जी बर्तन धोने वाला, ये 20 रुपए वाली लॉन्ग बार है जी, ये हमारा बाथ सोप है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ें। ठीक है, 9 चीज़ें जब हम उसके पास लेके जाते हैं ना तो दुकानदार की एकदम आंखें खुल जाती हैं और वो परेशान हो जाता है कि यार इतनी सारी चीज़ें, उसको नहीं पता कि हमने 5-6 लाख रुपए में काम शुरू किया है। वो ये समझते हैं यार इसने करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में काम शुरू किया है। ठीक है ना जी, हम क्या करते हैं, हम 10 लाख लेके आ जाते हैं जी, हमें जी सरफ का काम शुरू करा दें। और यार 10 लाख में सिर्फ सरफ का ही क्यों करना है भाई, बाकी चीज़ें भी साथ शुरू करें और उसी 10 लाख में शुरू करें, और अल्लाह ताला का फजल है हम लोग कराते हैं। ठीक है, जो दोस्त मेरे पास आते हैं मैंने कभी अकेले सरफ का काम नहीं कराया उनको, अकेले डिटर्जेंट पाउडर का काम नहीं कराया। मैं साथ उनको ये कहता हूँ यार फलानी चीज़ का भी काम करें। ठीक है, ये चीज़ें ये आइटम भी बनाएं। क्यों, एक बंदा है आपके पास, एक रिक्शा है, रिक्शे पे आपने डिटर्जेंट पाउडर भी लेके जाना है, अकेला वो जनाब लेके जा रहा है डिटर्जेंट पाउडर बेचने के लिए, जनाब पेट्रोल भी खर्च कर रहा है, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है। ठीक है जी, अपनी तनख्वाह भी ले रहा है, वो सारा डिटर्जेंट पाउडर पे ही पड़ना है ना जी। जब हम एक बाकी 5-6-7 चीज़ें साथ लेके भिजवाएंगे
تو پھر یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ جو خرچہ ہے ان ساری چیزوں پہ ڈیوائڈ ہوگا. فرض کر لیں وہ مارکیٹ میں جا رہا ہے تو جا کے جناب وہ لے کے صرف ڈٹرجنٹ پاؤڈر لے کے جا رہا ہے, اس پہ خرچہ آ رہا ہے اس کا 10 روپے. ٹھیک ہے, جب ہم 10 چیزیں لے کے جائیں گے تو 1 روپیہ خرچہ آئے گا ہر چیز پہ. یہاں بھی آپ کی بچت ہو رہی ہے. جب ہم دکاندار کے پاس پہنچتے ہیں, میں دکاندار ہوں, میں جب یہ چیزیں دیکھوں گا تو میں مجبور ہو جاؤں گا آپ سے بات کرنے پہ. ایک چیز پہ میں بات نہیں کروں گا, میں ان 8 چیزوں پہ بات کروں گا. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ اگر ان 8 چیزوں میں سے میری 6 چیزیں بھی نکل جاتی ہیں تو میرے پاس 20 گاہک بھی دن میں آ جاتے ہیں, تو میرے ایک لڑکے کی تنخواہ نکلتی ہے. ٹھیک ہے, میں پوچھوں گا جی اس کا ریٹ کیا ہے جی ڈٹرجنٹ پاؤڈر کا. آپ فرض کر لیں آپ کہتے ہیں جی 120 کا آپ کو ملے گا, آپ 150 روپے میں سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ اپنا سویپ ہے, آپ کہتے ہیں جی میں آپ کو 55 روپے کا دوں گا, آپ 80 روپے کا سیل کریں. بلیچ ہے, میں آپ کو یہ دوں گا 80 روپے کا, آپ 100 روپے کا سیل کریں. ہارپک ہے, آپ کہتے ہیں جی میں آپ کو دوں گا 70 روپے کا, آپ 100 روپے کا 120 روپے کا سیل کریں. اسی طرح جب وہ یہ ساری چیزوں کے آپ بتائیں گے نا جی, ایک دم دکاندار کا جو دماغ ہے نا وہ کمپیوٹر چلنا شروع ہو جائے گا. جب وہ کمپیوٹر چلنا شروع ہوگا وہ ان کا سب کا ٹوٹل لگائے گا بچت کا, یار 20 160 120 30 روپے 60 روپے میں نے بچا لیے. اگر میرے پاس دن میں 20 گاہک آتے ہیں تو میں 600 کچھ روپے بچا سکتا ہوں صرف ان پروڈکٹس میں. پھر وہ کیا کہے گا جی کوالٹی کیسی ہے, آپ کہیں جی کوالٹی بہترین, منی بیک گارنٹی ہے جی ہماری. ٹھیک ہے, جو چیز کام نہیں کرتی, پسند ناپسند ایک الگ چیز ہے, جو چیز کام نہیں کرتی, صفائی نہیں کرتی, جھاگ نہیں بناتی, ٹھیک ہے, برتنوں کی صفائی نہیں کرتی, ہاتھوں کی منہ کی صفائی نہیں کرتی, یا کپڑوں کی صفائی نہیں کرتی, وہ کھلی چیز ہماری, ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. دکاندار ادھر ہی مطمئن ہو جاتا ہے جب منی بیک گارنٹی ہم لوگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جب منی بیک گارنٹی دیں گے دکاندار ادھر بھی مطمئن ہو جائے گا, اور وہ کہے گا کہ جی ٹھیک ہے آپ مجھے اتنی چیزیں دے دیں. جب ہم اگلے دکاندار کے پاس جاتے ہیں نا, تھوڑا سا فرض کر لیں کوئی دکاندار ہیل و حجت کرتا ہے کہ نہیں یار یہ میرے پاس پڑے ہیں پچھلی کمپنی کے, میں اس سے لے رہا ہوں, لیکن وہ کیا کر رہا ہوگا, ڈش واش کسی سے لے رہا ہے, ہارپک کسی سے لے رہا ہے, بلیچ کسی سے لے رہا ہے, ڈٹرجنٹ سویپ کسی سے لے رہا ہے, صابن کسی سے لے رہا ہے. جب آپ ساری چیزیں ایک دفعہ لے کے جائیں گے نا جی, تو وہ دکاندار ایزی فیل کرے گا کہ یار میں ایک فلانے سے لیتا ہوں, زید, بکر, عثمان, شاہد, جس سے بھی میں لیتا ہوں ہر چیز الگ الگ لیتا ہوں, سب کے پیسے میرے ساتھ چڑھے ہوتے ہیں, میں کیوں نہ ایک پارٹی سے کام کروں. وہ آپ کو پوچھے گا جی آپ ریگولر کام کریں گے, آپ نے کہا جی بالکل ہم لوگ, کیوں, ہم نے اتنا بڑا کام شروع کیا ہے, ہم نے نہیں بتانا ہم نے 10-15 لاکھ سے شروع کیا ہے, ہم نے یہ بتانا جی ہم نے اتنا بڑا کام شروع کیا ہے, تو کیا ہم نے ایک دن کے لیے کیا, ہم تو ریگولر آئیں گے انشاءاللہ. جب آپ ریگولر جائیں گے تو دکاندار آپ سے چیز لے گا ہی لے گا. الحمدللہ میرے پاس جو دوست آتے ہیں ادھر کام کرنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں, پہلا میرا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں, ہم ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں نا جی, ڈاکٹر پوچھے, زبان والے ہیں, بول سکتے ہیں, اللہ نے عقل دی ہے, کیا مسئلہ ہے, ہم کہتے ہیں جی ہمارے ادھر درد ہو رہی ہے یا یہاں پہ درد ہو رہی ہے. ڈاکٹر اسی وقت سمجھ جاتا ہے یا تو معدے کا مسئلہ ہے یا پیٹ کا مسئلہ ہے یا دل کا مسئلہ ہے, وہ اسی طرح کی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے. ورنہ وہ آدھا گھنٹہ 20 ٹیسٹ لکھ دے گا, یہ ٹیسٹ کرائیں جی پھر پتہ چلے گا. جب ہم اس کو بتاتے ہیں نا یہ پرابلم, وہ اسی وقت دوائی لکھ دیتا ہے. اسی طرح میرے پاس جو دوست آتے ہیں تو میرا پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہے, آپ کتنے پیسوں سے کام شروع کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی بتاتا ہے یہ 5 لاکھ سے, کوئی 10 لاکھ سے, کوئی 15 لاکھ سے. تو میں ان کو کہتا ہوں جی اب آپ بتائیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم صرف کا کام کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے بندے, اگر 5-6 لاکھ 7 لاکھ میں آپ نے صرف صرف کا ہی کام کرنا ہے تو پھر فائدہ کیا ایک آئٹم پہ اتنے پیسے لگانے کا. ٹھیک ہے نا جی. میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 5-7-10 لاکھ ہے تو آپ ایک چیز مت بنائیں, آپ 5-6-7 چیزیں بنائیں. ٹھیک ہے, آپ کا ویٹ ہوگا. جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے, آپ کے لڑکے جائیں گے, آپ جائیں گے, تو مارکیٹ والا ایک دفعہ پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ اچھا اتنی چیزیں یہ بندہ لے آیا ہے, اس کا مطلب بہت اچھی کمپنی ہے.
اس نے اچھے انویسٹمنٹ سے کام کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ ہم نے 10-15 لاکھ سے شروع کیا ہے یا 8-6 لاکھ سے شروع کیا ہے۔ اس کو یہ ہوگا کہ اس نے کوئی 1-1.5 کروڑ روپے سے کام شروع کر لیا ہے۔ مارکیٹنگ آپ کی آسان ہو جائے گی، آپ جس دکاندار کے پاس جائیں گے وہ آپ کی بات سنے گا، جس دکاندار کو آپ جو کہیں گے وہ مانے گا، کیوں؟ آپ ایک پاورفل کمپنی بن کے جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک مضبوط کمپنی بن کے جائیں گے، پھر وہ آپ کی بات بھی سنے گا، آپ سے کام بھی کرے گا، آپ کے ساتھ اچھے ریلیشن بھی پیدا کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات، جس کے پاس 1,00,000-2 لاکھ ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے صرف کا کام کرنا ہے، اور یار صرف کا وہی ایک ہی چیز آپ نے لے کے جانی ہے۔ اس کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ اگر وہ بزید ہے تو میں کرا دیتا ہوں، میں جی ٹھیک ہے آپ کریں، اللہ خیر رکھیں گے، اللہ پاک بہتر کریں گے، شروع کر، ٹھیک ہے جی، وہ شروع کرتا ہے۔ پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں بھائی اگر آپ کے پاس صرف 1,00,000 روپیہ ہے نا، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ یا تو لیکوڈ میں آ جائیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے صرف کا ہی کرنا ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کسی کمپنی کی ڈسٹریبیوشن لے لیں، فرض کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں آپ ہماری لیں، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، فرض کریں عسکری پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے جی، عسکری بنا رہا ہے اپنی یہ 8-9 چیزیں، آپ 1,00,000 روپے کی یہ چیزیں اٹھا لیں، مارکیٹ میں جائیں، بیچیں، اپنا پروفٹ لیں، جب آپ اس وقت تک آپ کی مارکیٹ بھی بن جائے گی، آپ کا تجربہ بھی ہو جائے گا، پھر آپ ایسا 1,00,000 سے 2-3-4-5 لاکھ پہ چلے جائیں گے، پھر اپنی پروڈکٹ لانچ کرنا شروع کر دیں ساتھ ساتھ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ ہماری نہ چھوڑیں، ہماری بیچتے رہیں، فلانا کر، نہیں، آپ ساتھ ساتھ ہے، پھر ایک چیز اپنی شروع کریں، ساتھ دوسری کریں، آہستہ آہستہ یہ 7-8 چیزیں اپنی، یہ وہ چیزیں جو اس وقت مارکیٹ میں ان ہے، اس میں ہم لوگ فنائل بھی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، فنائل کا بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں، 9 چیزیں ہماری ہیں تو آپ فنائل کا بھی دے سکتے ہیں کہ جی ہماری یہ 9 چیزیں ہیں، آپ 9 چیزیں ہم سے لیں، اس پہ آپ پیکج رکھ دیں، ٹھیک ہے، اس پہ پیکج اس طرح رکھیں کہ اگر یہ چیزیں ساری آپ 80-80 روپے کی دے رہے ہیں، ان کو 85-85 روپے کی کر کے ایک آدھی چیز ساتھ فری دے دیں، ٹھیک ہے، دکاندار کو آپ پیسے چھوڑیں گے، اس کو پرافٹ نہیں، آپ جب چیز ایک ایکسٹرا دیں گے تو اس کو لالچ ہوگا کہ یہ بیچ کے میں 60-70 روپے بچا لوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ دوستو آج کا ایپیسوڈ تھا، جس پہ آپ لوگ غور کریں، مشورہ کریں۔ میں رات 10 بجے سو جایا کرتا ہوں، 10 بجے کے بعد میں کسی فون یا میسج کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے مجھے، تو آپ اس 10 بجے تک مجھے میسج، ٹیلی فون جو مرضی کریں، الحمدللہ میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ہر قسم کے آپ کے مسئلے مسائل کا حل کرتا ہوں، الحمدللہ، اللہ کراتے ہیں، میں جو اس قابل نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی، باقی آپ کام کرنے والے بنیں دوستو، ہمیں کام کی بڑی ضرورت ہے، قسم سے بہت ضرورت ہے، اس ملک کو بڑی ضرورت ہے۔ چائنا کو دیکھ لیں، ہر گھر میں کام ہو رہا ہے، ہر بچہ بڑا کام کر رہا ہے، اور اس نے دنیا کی شارک پکڑ لی ہے، ہمیں بھی کام کرنا ہے۔ اور یار آپ یہ نہیں کرنا چاہتے، میرے پاس آ جائیں، 1,000 آئیڈیاز ہیں میرے پاس، تھوڑے پیسوں سے لے کر زیادہ سے زیادہ پیسوں تک آئیڈیاز ہیں، آپ آ جائیں، ہر اتوار کو ہم لوگ یہاں ٹریننگ بھی دیتے ہیں، آئیڈیاز بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، میری کوئی فیس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آپ آئیں، سیکھیں، کریں، کرنے والے بنیں، اللہ کے فضل سے ہم نے چائنا سے، دنیا سے آگے نکلنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آپ اپنے لیے زندگی مشکل کر لیں، اپنے بچوں کے لیے آسان کریں، ٹھیک ہے، آپ آگے پھر آپ کے بچے اپنے لیے مشکل کریں گے، وہ اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، یہ ایک چین ہے، اس چین کو اپنا لیں، خدا کے لیے نکلیں، کام کریں، جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں وہ بھی کرے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ بھی کرے، کرنے والے بنے، اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔